اچھا ایک منٹ یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب یزید بن معاویہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے پھر کچھ قاصد بھیجے ولید بن عتبہ کو کہ جہاں مدینہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں نا، جو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام تھے اور جو اور بھی تھے صحابہ تھے اور تابعین تھے، ان سے بیعت وہ لے لی جائے۔ چنانچہ انہوں نے جب کہا تو جب یہ پیغام ان کی طرف پہنچایا گیا تو مروان نے ان کو کہا کہ آپ اسی ٹائم جو ہے نا ان سے کیا کریں، بیعت لے لیں، ورنہ اگر آپ تاخیر کرو گے تو یہ لوگ پھر آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے جو ہے نا وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی ایک منٹ، ہاں جی دیکھو وہی والی بات ہے نا کہ عبداللہ ابن عمر، تو آپ علیہ السلام نے خود ان کی تعریف بھی کی ہے کہ ان عبد اللہ رجل صالح، کہ بے شک وہ تو ایک نیک ہی آدمی ہے۔ اور دوسرا امیر معاویہ نے جس وقت نصیحت کر بھی رہے تھے یزید کو نا، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ سے تو آپ کو کوئی خوف نہیں، وہ تو زاہد اور تقوادار انسان ہے، ان کے خلاف سے ان چیزوں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ غرض نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے تو بیعت کر لیا، لیکن جو تین آدمی تھے نا، دو تین، جس میں ایک حسین اور ایک عبداللہ بن زبیر، خاص کر یہ دو، یہ جو تھے نا ان کے لیے خطرہ تھے، لیکن وہ تو چلے گئے۔ جی ہوں ہاں جی عبداللہ بن صفوان بن امیہ، یہ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ امیہ بن خلف کے وہ بیٹے تھے، یاد ہے نا صفوان بن امیہ، اس کا پورا ایک واقعہ بھی ہے۔ تو یہ عبداللہ جو تھے نا، یہ صفوان بن امیہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے جو پہلے سرکاری طور پر ایک جیل بھی تعمیر کی تھی نا، تو وہ جو زمین تھی مکہ مکرمہ میں، وہ صفوان بن امیہ کی زمین تھی۔ حضرت عمر نے 4000 درہم پر وہ خرید لی تھی، اور اسی پر ایک جیل خانہ بھی بنوایا تھا، وہ صفوان بن امیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں ایک منٹ، اب یہاں تک یہ ان کا خلاصہ ہوا کہ جب یزید خلیفہ ہوا، انہوں نے ولید بن عتبہ کو قاصد بھیجا کہ جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، اور مروان ان کے ماتحت بطور مشیر وہ کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کو قاصد بھیجا کہ جو مدینہ کے جو لوگ ان سے میرے لیے بیعت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور جو دو اور صحابہ تھے، ان کو بیعت کرنے کا کہا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر نے تو بیعت کر لی، اور باقی جو تھے نا وہیں سے چلے ہو کر کہاں چلے گئے تھے، انہوں نے مہلت مانگی، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ چلے جب، تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر نے تو وہاں خلافت کا اعلان کر دیا، اور جو یزید کی طرف سے حارث نامی شخص جو وہاں کے گورنر تھے، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو جیل میں ڈال دیا، اور 2000 یا اس سے زیادہ لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر کیا کر لیا، بیعت کر لیا۔ چلو
ہوں چلو آپ میرے پاس روانہ کروں. ہاں جی، ایک منٹ. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو کوفہ اور امام حسین کے درمیان جو خط و کتابت والی بات تھی، تو اس وقت امام حسین مدینہ میں نہیں تھے، بلکہ امام حسین کہاں پر تھے؟ مکہ میں تھے. اور مکہ سے یہ ساری صورتحال پھر جب یہ جانی بھی لگے نا، تو عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا کہ کوفہ والے جو ہے نا وہ غدار ہیں. اور اس طرح عبداللہ ابن عباس نے بھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے، جو بھی صحابہ وہاں تھے، انہوں نے کو جانے تھے، یہ مشورہ دے کہ آپ نہ جائے وہاں پر. بہرحال خطوط وہیں پر آ گئے تھے. چلو.